بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہیں، لیکن روزہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ایک خاص عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ رمضان المبارک کا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہیں سے بکرے کی سیری آ گئی، آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3-4 آدمی اور بھی تھے۔ سحری کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، اے میرے آقا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا دیکھ لوں آپ نے کھانا چھوڑا ہے یا نہیں۔ واپس آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور مسکرائے اور کہنے لگے، ارے بلال، نہیں ہوئی تھی، تیری قسم اٹھانے پر اللہ نے پہلے سورج نکال دیا تاکہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک میرے نبی کھاتے رہتے میرے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی دستی پسند تھی، یعنی بکرے کا آگے والا بازو۔ آپ کو گردن کا گوشت پسند تھا، کمر کی پٹھ کا گوشت پسند تھا، دودھ، برنی اور اجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی حفاظت کرو۔ بہت سے بہن بھائی آپس میں لڑائی کی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں ناراض ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ کہا گیا رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو، جیسے حج پر جانے سے پہلے تیاری کرتے ہو، ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہو، اسی طرح رمضان میں ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، جا کر معافی مانگو۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا مقام اور بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے جو خود جا کر معافی مانگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، 5 راتیں جاگ لو، رمضان کی 5 راتیں جاگ لو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادات سے بڑھیا ہو جائے گا۔ کتنا؟ 80 سال کی عبادت کے صرف ایک رات کا جاگنا، لیکن صرف ایک شرط پر، دل میں بغض نہ رکھو، حقارت نہ رکھو، دھوکہ نہ دو، کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دے گی۔ پہلی امت کے روزے سخت تھے، 24 گھنٹے کا ایک روزہ ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آسانیاں پیدا کر دی۔ جب روزہ شروع ہوتا ہے تو ہر حلال شے کو حرام کر دیا جاتا ہے، بیوی حرام کر دی جاتی ہے، کھانا پینا حرام کر دیا جاتا ہے۔
جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے ہر حلال شے کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رمضان کو آسان بنا دیا، صرف ایک نماز کا اضافہ کیا، صرف ایک نماز کا، تراویح مشکل تھی لیکن اس کا اجر بڑھا دیا گیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 سیکنڈ کا سجدہ اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔